الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور نہایت واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اہل حدیث کے نام کو مٹانے کا بہت زیادہ چرچا ہے، جس کی ابتدا مولانا ناصر مدنی صاحب سے ہوئی کہ انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ میں یہ جو آپ نے کہا ہے نا لفظ اہل حدیث، اس کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اور بعد میں انہوں نے تردید کی کہ میرا مقصد تھا کہ یہ فرقہ اہل حدیث جو ہے، فرقہ واریت کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، میں فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جس پہ پھر ہمارے بہت سارے بڑے بڑے جید علماء کا آپ نے رد عمل بھی دیکھا۔ تو اس میں میرے بھائیوں، نہ تو ناصر مدنی صاحب کا قصور ہے، نہ کسی اور مسلمان کا قصور ہے۔ میں نے جو تجزیہ کیا ہے ایز اے طالب علم، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک سادہ سا مسلمان ہوں۔ یہ ہمارے جید علماء اہل حدیث، ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جرت مولانا صاحب میں اہل حدیث کو فرقہ کہنے کی، اور دیگر کچھ جو لوگ ہیں وہ اہل حدیث کو فرقہ کہتے ہیں، مسلک کہتے ہیں، ان کو جرت کس نے دی؟ بڑے بڑے اجتماعوں میں، بڑے بڑے جلسوں میں ہمارے ہی علماء نے یہ نعرے لگوا کے مسلک اہل حدیث زندہ باد، مسلک اہل حدیث زندہ باد، لوگوں کے دلوں میں یہ بات کو پختہ کر دیا کہ یہ اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، مسلک ہے۔ مسلک کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ فرقہ ہی نکلتا ہے، وہ فرقہ ہی آتا ہے۔ جیسے مرضی اس کی دلیلیں نکال لیں، ہم بڑی بڑی دلیلیں لے آئیں، لیکن آخر میں میرے بھائیوں جب مسلک آ جائے گا تو یہ فرقہ بن جائے گا۔ فرقہ کی تعریف میں پہلے آپ کو بتا دوں، فرقہ کیسے بنتا ہے۔ فرقہ میرے بھائیوں وہ چیز ہے جس میں چند لوگ مل کر اپنے ایک بندے کو، چاہے وہ کوئی عالم ہے، وہ امام ہے، وہ محدث ہے، وہ کوئی پیر ہے، گدی نشین ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور جس چیز سے وہ منع کرتے ہیں اس سے منع ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے فرقہ۔ جیسے کہ ان کی کتاب ہے بریلویوں کی جاء الحق، اس میں باقاعدہ انہوں نے تعریف لکھی ہے تقلید کی۔ جو وہ تقلید کرتے ہیں، وہ جو تقلید کو مانتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تقلید کی تعریف ہی یہی ہے کہ جب امام کی کوئی بات سامنے آ جائے تو اس کے سامنے مسئلہ شریعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اپنے مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اس کا مفہوم عبارت کا یہی ہے کہ امام کی بات کے سامنے شریعت کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ امام صاحب کی بات کو ہی مانا جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ فرقہ ہے۔ میں اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں، اپنی مثال دیتا ہوں۔
جبکہ میں بریلوی تھا، یہ سلسلہ چلا، رفع الیدین پہ میری اہل حدیثوں سے بات ہوئی۔ پھر جب میں اپنے علماء بریلویوں کے پاس گیا، جواب نہ ملا۔ ایک دیوبند عالم کے پاس میں گیا، وہ بیچارے اب فوت ہو گئے ہیں، لیکن جو بریلوی ہیں وہ زندہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی پہلے رفع الیدین تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ میں نے کہا علامہ صاحب، میں ابھی ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں، مسلم بخاری میں احادیث ہیں رفع الیدین کرنے کی اور وہ صحیح ہیں، اور ان دو حدیثوں پہ سارے فرقے جو ہے متفق ہیں۔ جو بخاری و مسلم میں حدیث آ جاتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، بالکل صحیح ہوتی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، تو اس کی مجھے کوئی دلیل دے دیں تاکہ میں ان کو جا کے دکھاؤں جو انہوں نے اپنی حدیثیں گھڑی ہوئی۔ تو وہ حضرت صاحب کا یہ جواب تھا۔ واللہ میں اس عالم کے بعد اس عالم کے الفاظ دہرانے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو مسلم بخاری میں حدیثیں ہیں یہ ٹھیک ہیں، صحیح ہیں، لیکن ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ امام ابو حنیفہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم رفع الیدین نہیں کرتے۔ میرے بھائی، کسی کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ۔ تو میں نے جواب دیا، میں نے ان سے پھر پوچھا کہ حضرت صاحب، ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ نے یہ بات میرے ذہن میں فوراً بٹھائی کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے یا امام الانبیاء کا پڑھا ہے، تو ہمیں بات کس کی ماننی چاہیے؟ تو پھر انہوں نے جان چھڑائی اور چلتے بنے، اور یہ بات اللہ نے میرے دل میں اتار دی، میرے ذہن میں اتار دی کہ واقعی یہ بات صحیح ہے، یہ واقعی فرقے ہیں، یہ قرآن و حدیث کا نام تو لیتے ہیں لیکن یہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ پھر میرے بھائیوں، میں نے خود مطالعہ کیا، اسی طرح واقعہ آتا ہے نا اکرمہ کا، وہ گئے تھے نا بھاگ کے، سمندر میں گئے تھے، وہ ان کی بیڑی طوفان میں پھنس گئی، سب نے ابوذا کا، کسی نے کسی کا نام شروع لینا کیا، تو بیڑی والے نے کہا، ملاح نے کہا، بھائی یہاں پہ کوئی کام نہیں آئے گا، یہاں پہ صرف اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، یہاں پہ تو صرف اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ تو پھر وہ پھر اکرمہ نے کہا تھا، یہی تو سارا لورا ہے، اللہ نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی، وہ واپس آئے اور مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح وہ میرے ذہن میں اللہ نے بات بٹھا دی، میں نے مطالعہ کیا، اللہ نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی۔ یہ ہوتا ہے فرقہ کہ نبی کی بات آ جائے، اس کو بندہ مانتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم مقلد ہیں، ہم ماننے والے ہیں امام ابو حنیفہ کے، اس لیے ہم رفع الیدین نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی بھی جتنی سنتیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے صرف اپنے امام کی خاطر، اور اللہ کے نبی کی سنت کو بھی چھوڑ دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے فرقہ۔ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث ایک وہ جماعت ہے جس کی بشارت اللہ رب العزت نے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک میری امت کی ایسی جماعت ہوگی جو قیامت تا قیامت حق پر رہے گی، وہ میری بات کو مانیں گی، میرے صحابہ کی بات کو مانیں گی، میری سنت پہ چلنے والی ہوگی، میرے صحابہ کی سنت پہ چلنے والی ہوگی، اس میں کوئی تیسری بات نہیں ہوگی، وہ کسی امام کو نہیں مانیں گی، وہ کسی مولوی کو نہیں مانیں گی، وہ کسی پیر کے پیچھے نہیں چلے گی، وہ کسی شہر کے پیچھے نہیں چلے گی، اس کے سامنے میری حدیث کے علاوہ اور میرے اللہ کے قرآن کے علاوہ جو چیز آ جائے گی اس کو ٹھکرا دے گی۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھ لیں، یہ تجزیہ کر لیں، آج
کون سی جماعت ہے جو سنت کے مطابق چل رہی ہے، جو اللہ کے قرآن کے مطابق اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جن کے اعمال ہیں، جن کی نماز حدیث کے مطابق ہے، جن کے روزے حدیث کے مطابق ہیں، جن کا لین دین حدیث کے مطابق ہے، جن کا چلنا پھرنا حدیث کے مطابق ہے، جن کے جنازے حدیث کے مطابق ہیں، جن کی عیدیں حدیث کے مطابق ہیں، یہ دیکھ لیں یہ کس جماعت میں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ جماعت ہے جو سنت پہ چلنے والی ہے، یہ جماعت عین دین اسلام ہے، یہی جماعت عین دین اسلام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ فرقہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ مسلک اہل حدیث نہیں ہے، یہ ایک جماعت ہے، اہل سنہ والجماعت، اہل حدیث کی جماعت ہے، اور یہی صحیح جماعت ہے۔ تو خدا را آج بھی ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھانا چاہیے کہ میرے بھائیوں، یہ مسلک اہل حدیث یہ فرقہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ مسلک اہل حدیث نہیں ہے، یہ ایک جماعت ہے اور یہ عین اسلام ہے۔ اور آئندہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جلسوں میں، اپنی مجالس میں یہ نعرہ لگوائیں کہ جماعت اہل حدیث زندہ باد، جماعت اہل حدیث زندہ باد، اب نعرے گونجنے چاہیے۔ تو پھر میرے بھائیوں، کوئی بھی اس طرح کی گستاخی نہیں کر سکے گا، کوئی بھی اہل حدیث کو مٹانے کی کوشش نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ اہل حدیث کو مٹائے گا تو اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قرآن اور اپنے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔